حضرت جبریل علیہ السلام حضور فرماتے ہیں مجھے انہوں نے سخت دبایا، پھر کہا اقرا پڑھیے، تو فرمایا میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے دبایا، کہا پڑھیے اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ انہوں نے کہا، تو پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو حضور نبی کریم صاحب الاولاق امام الانبیاء علیہ السلام نے پھر تلاوت ہوئی، پھر یہ آیاتیں نازل ہوئی۔ جب حضور واپس آئے تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک وہ جو ہے جنبش کر رہا تھا، پسینے تھے اور کافی طبیعت ایک عجیب سی بنی ہوئی تھی۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام گھر جب تشریف لائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود تھی، غار حرا میں کھانا تیار کر کے وہیں پہ بھیجتی تھی اہتماماً حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب حضور آئے تو حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، کیونکہ کانپنے کی کیفیت تھی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو پھر یا ایھا المزمل والی چادر اڑا دی گئی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے منصب کی ادائیگی کا خوف لاحق ہے، یعنی منصب نبوت اتنا آسان ہے جیسا لوگوں نے سمجھ رکھا، وہ خاص عنایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس منصب کی ادائیگی کا خوف لاحق ہے۔ تو بہرحال امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ جملے حضور سے سنے، آپ نے عرض کرنے لگی کلا یا رسول اللہ، آپ مت گھبرائیں، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جس نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے وہی منصب کی ادائیگی میں مدد بھی فرمائے گا۔ انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد فرمانے والے، آپ بوجھ داروں کا بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں، آپ کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کو دلاس اور غمخواری میں، اور آخری جملے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں، ایک موقع پر حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذاکرہا فاحسن علیہ الثناء، جب کبھی بھی حضور علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے، اکثر ان کی تعریفیں فرماتے، اکثر ان کی خوبیاں اور کثرت سے ان کا ذکر کرتے۔ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن ویسے ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھول ہی نہیں ہے، آپ ان کا کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کیا آپ کی اور بھی تو ازواج مطہرات موجود ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں کیوں نہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کروں، اس کی تعریف کروں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس جیسی بیوی نہیں عطا فرمائی۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ دلیل کیا؟ فرمایا صدقتنی اذ کذبنی الناس، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، یہ وہ خاتون اول وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے یہ مجھ پر ایمان لا چکی تھی۔ خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ، اب تو لوگوں نے خاتون اول کا نام بھی غلط استعمال کر کے ایسے لوگوں کو آوارہ عورتوں کو نام دیتے ہیں۔ خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے میری مدد کی، میری غم خاری کی، اپنا مال مجھے عطا کر کے، جب لوگ مجھے مال دینے سے دور پھر رہے تھے، یعنی وہ مال دین اسلام کی سربلندی کے لیے جب مال کی ضرورت آئی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال حضور کو پیش کر دیا۔ اس موقع پر اتنا جملہ میں مختصراً کہوں گا، مکہ کے رؤساء نے جمع ہو کرنا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو تانا دیا، کہنے لگے آپ نے اگر نکاح کرنا ہی تھا تو کسی مالدار سے تو کرتی، کسی کے پاس جس کو سونے ہوتے، ہیرے جواہرات ہوتے، تو نے محمد الرسول اللہ کو چن لیا ہے۔
تو آپ نے تو فرمایا ہوگا نا، تم نے کیا پتہ، تم نے دیکھا میرے نبی علیہ السلام، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، آپ نے کہا ہوگا۔ لیکن ان جن کی دولت گھمنڈ تھی، آپ نے ان کو بھی چپ کرانے کے لیے ایک اپنے رشتہ داروں کی میٹنگ بلائی، سب جمع ہوئے، سب کے سامنے آپ نے فرمایا تم میرے کوئی چچا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، سن لو، تم یہ تانا دیتے رہتے ہو لوگوں کو، کہتے اگر چننا بھی چاہتے اس کو چنتے جس کے پاس دولت کے ڈھیر ہوتے، انبار ہوتے، کم از کم اپنے پائے کی تو چنتے اس کے جتنا آپ کے پاس دولت ہے ان کے پاس بھی اتنا ہوتی۔ تو سنو، جتنا میرا مال ہے آج کے بعد سارا مال امام الانبیاء علیہ السلام کا ہے، میں نے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا ہے، میرے مال کے بھی وہی مالک ہیں، میری جان کے بھی وہی مالک ہیں، آج کے بعد مجھے کوئی یہ تانا نہ دے کہ آپ نے اسے چنا جس کے پاس دولت نہیں، ساری دولت کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کی اس سخاوت کا ذکر کیا، فرمایا جب لوگ غم خاری کرنے سے دور بھاگ رہے تھے اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ میری غم خاری میں شامل تھی۔ اور تیسرا جملہ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے انہی سے اولاد عطا فرمائی ہے جبکہ ان کے علاوہ سے اولاد نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 4 بیٹے، روایت میں آتا ہے 3 بیٹے، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا طیب، سیدنا طاہر، یہ 3 اور 4 صاحبزادے یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم سے ہیں۔ ایک آپ کے بیٹے تھے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام کی کسی اور وجہ سے ان سے نہیں ہیں، تو سید حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ آپ کی بڑی شانیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج تک کیا قیامت تک ان کے تذکرے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے وفاداری کا جب دم بھرا تو زندگی بھر حضور سے وفا کی اور حق ادا کیا، تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور مکہ کے لوگوں کی تانے بھی سہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس پر آنچ نہ آنے دی۔ جب مکہ کے لوگوں نے مال کی وجہ سے حضور کو تانا دینا چاہا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ غیرت کھاتے ہوئے کہا میرے سر کے تاج کو، نبیوں کے سردار کو اور امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ بے مال ہونے کا تانا دیں، سن لو آج کے بعد میرے سارے مال کے مالک محمد رسول اللہ ہیں۔